آگے یہ بات سمجھ لیں، سبعۃ احرف، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ قرآن کریم کی جو قراءات ہیں، سبع عشرہ، سبع 7 اور عشرہ 10، یہ سبع قراءات عشرہ قراءات یہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو بڑی توجہ سے سمجھیں۔ آپ کی فائل میں اقوال ہیں، میری فائل میں اقوال ختم ہے۔ کیوں؟ میرے بیان اور سبق کا یہی طریقہ ہے کہ میں اقوال پیش نہیں کرتا، راجح قول پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بات میں آپ کو بطور نصیحت عرض کرتا ہوں، آپ عوام الناس میں دین کا جتنا کام کریں، زیادہ اقوال پیش نہ کریں، زیادہ اختلافی روایات پیش نہ کریں، جو راجح ہے نا بس وہی ایک بات پیش کریں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں، آپ سامع کو تردد میں ڈال دیں گے، جو آپ کے راجح ہے بس اسی رائے کو پیش کر دیں۔ پھر اس کے بعد کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ نے یہ مسئلہ بتایا، فلاں مفتی صاحب تو یہ کہتے ہیں، آپ انہیں کہنا آپ ان کی رائے پر اعتماد، ان پر عمل کریں، اس میں کیا حرج کی بات؟ جو میری رائے تھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، بس بات ختم کر دیں۔ مجھے کوئی شخص چٹ دے یا فون پر مسئلہ پوچھے یا زبانی براہ راست مسئلہ پوچھے، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے وہ یہ بات کہہ دے کہ استاد جی ہمارے علاقے میں ایک عالم ہیں اور وہ اس مسئلے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں پھر جواب نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، پہلے عالم کی رائے پیش کر کے پھر نہ پوچھیں، مجھ سے اتنی بات پوچھیں کہ استاد جی یہ مسئلہ کیسے، بس یہ میں بتاؤں گا۔ جب آپ کسی عالم کی رائے پیش کر دیں گے تو میں چونکہ خود کو باقی علماء سے چھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے میں اپنی رائے اپنے بڑوں کے مقابلے میں کبھی بھی پیش نہیں کرتا۔ اس کا آپ کو ایک بار نہیں کئی بار اندازہ ہوگا، آپ اس کا تجربہ خود کرو گے۔ آپ اپنے کسی شیخ کسی استاد کی رائے پیش کریں نا، پھر مجھ سے پوچھیں، پھر میں رائے نہیں دیتا۔ ان کی رائے نقل کیے بغیر ویسے پوچھیں تو پھر جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں ضرور پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سبعۃ احرف کی بنیاد پر میں نے بات عرض کی ہے کہ سبع عشرہ یہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے 7 حروف پر نازل کیا ہے، ان میں سے تمہیں جو آسان لگے تم اس کے مطابق پڑھ لیا کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری بابن انزال القرآن علی سبعۃ احرف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ حدیث پاک متواتر ہے، حدیث پاک متواتر ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس کو حدیث عام کہہ کر رد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، الیاذ باللہ۔ مشہور محدث امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے اس کے متواتر ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور خود فرماتے ہیں میں نے ایک مستقل رسالہ، جز کہتے ہیں رسالے کو، چھوٹا کتاب جز میں نے لکھا ہے، اس میں حدیث کے تمام طرق سندیں میں نے جمع کی ہیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث 19 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے۔ النشر فی القراءات العشر لابن الجوزی، اس کتاب کے اندر یہ بات درج ہے۔ امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مسند کبیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، ممبر پہ خود تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام جمع تھے، مسجد نبی میں اعلان ہوا، وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف کلھا شاف کاف۔ قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر حرف، ہر قرأت شافی اور کافی ہے، شفا بھی دیتی ہے اور کفایت بھی کرتی ہے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے اتنے بندے کھڑے ہو گئے کہ جن کو شمار کرنا ممکن نہ رہا۔ یہ ایسے موقع پر لفظ بولتے ہیں جب کھڑے ہونے والے بہت زیادہ ہوں، شمار تو کر سکتے ہیں یا مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں بھی ان کے ساتھ گواہی دیتا ہوں، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوئی کہ سبعۃ احرف والی جو روایت ہے یہ متواتر ہے، اس روایت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ باقی سبعۃ احرف سے مراد کیا ہے؟ سبعۃ احرف، سبع کہتے ہیں 7 کو، احرف جمع حرفن کی، تو 7 حروف، اس کا مطلب اس سے 7 قراءات کا اختلاف مراد ہے، اختلاف قراءات مراد ہے، قراءات کی نوعیت مراد ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، بعض 7 قراءات اور بعض قراء نے 3 کا اضافہ کیا اور 10 قراءات فرمائی ہیں، تو 7 قراءات بھی ہیں اور 10 قراءات بھی ہیں۔
لیکن یہ جو 7 اور 10 میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ایک لفظ کے پڑھنے کی نوعیت میں اختلاف ہونے سے 2 قراتیں ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قرات ہوگی۔ مالک یوم الدین یہ دوسری قرات ہوگی۔ اب مالک کا معنی بھی وہی ہے اور ملک کا معنی بھی وہی ہے، اس قرات کے اختلاف سے معنی میں اختلاف نہیں ہوا، معنی وہی رہ گیا ہے، معنی تبدیل نہیں ہوا۔ تو اختلاف قرات سے معنی یوں تبدیل نہیں ہوتے کہ جس سے مفہوم بالکل الگ تھلگ ہو جائے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ یہ معنی ہے نوعیت کا۔ اب بعض حضرات نے پورے اختلافات کو جو بیان کیا تو اس کی قراتیں 7 بنتی ہیں، اور بعضوں نے، میں پہلے عرض کروں گا 7 احرف کیسے چلتے ہیں۔ کہیں اختلاف ہوگا اسماء کا، کہیں اختلاف ہوگا حروف کا، کہیں اختلاف ہوگا تقدیم تاخیر کا، کہیں اختلاف ہوگا امالے کا، کہیں اختلاف ہوگا اعراب کا، اس طرح کہیں اختلاف ہوگا فعل اسم کا، کہیں اختلاف ہوگا حذف اور فعل کے ذکر کا۔ یہ نوعیتیں ہوتی ہیں اور یہ 7 سے زیادہ نہیں بڑھتی، 7 سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ تو جب احرف 7 ہیں، نوعیت کے اختلاف 7 قسم کا ہے، تو پھر قرات 10 کیوں بن رہی ہیں؟ پھر قرات 10 کیوں بن رہی؟ 10 اس وجہ سے بن رہی ہیں کہ مثلا اختلاف کی نوعیت تو 7 ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک اسم کہتا ہے، دوسرا وہاں فعل کہتا ہے، آگے جا کر 7 بندے ایک فعل کہتے ہیں، ایک اور ہے جو اس جگہ پر اسم ذکر کر رہا ہے، اب ایک قرات اور بڑھ جائے گی۔ تو نوعیتیں وہ 7 ہی رہیں گی، لیکن بدلتی جائیں گی، نوعیات کے بدل سے قرات بڑھ جائے گی، اور یا 7 ہوگی یا 10 ہوگی۔ ہم سبع بھی مانتے ہیں، ہم عشرہ بھی مانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ چونکہ 7 احرف کے بارے میں علماء نے رائے پیش کی ہے، کوئی کہتا ہے میرا مراد یہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہاں 7 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی زبان کے اندر قرآن اترا ہے، الگ قبیلے 7 نہیں، قبیلے تو کئی تھے اور ایک قبیلے کی شاخیں ہوتی تھی۔ اب اس کو مانیں گے تو اشکالات پیدا ہوں گے نا، میں نے اس لیے راجح قول آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور حضرت امام مالک، امام ابو الفضل رازی، قاضی ابو بکر بن الطیب باقلانی اور ابن جزری جو اس فن کے امام ہیں، ان کی رائے وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جزریہ پڑھا ہے، ہم نے درجہ ثالثہ والے پڑھا تھا، یقول راجی یف رب بن شافعی محمد بن الجزر، یہ شافعی، اب تو مجھے یاد بھی نہیں اس وقت پڑھا تھا کہ یہ جزریہ۔ تو یہ فرماتے ہیں ولا زلت استشکل هذا الحدیث وافکر فی وامعن النظر من نیف وثلاثین سنہ حتی فتح اللہ علی بما یمکن ان یکون ثوابا ان شاء اللہ۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو سمجھنے میں مجھے 30 سے زائد سال لگے، 30 سے زائد، میں الجھن میں رہا اور معنی سمجھ میں نہیں آیا، اور 30 سے زائد سالوں کے بعد یہ معنی خدا نے مجھ پر کھولا ہے اور مجھے یقین ہوگا کہ یہی معنی مراد ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلے پر اشکال پیدا ہوا، اور وہ میں اشکال پیش اس لیے نہیں کرتا تھا کہ مجھے پورا یقین تھا اس کا حل کہیں سے ملنا نہیں ہے۔ 30 سال تک اس اشکال کے اندر میں مبتلا رہا، پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی پڑھی تو یہ اشکال میرا حل ہوا۔ 30 سال کے بعد فرماتے ہیں میں نے یہ اشکال حل ہوا۔ اب بات سمجھ آئی؟ 30 سال کے بعد، ان کو بھی 30 سے زائد سال لگ گئے ہیں۔ اب یہ 7 اختلاف ذرا سمجھ لیں ان نوعیت کیا ہے۔ نمبر 1 اسماء کا اختلاف، جس میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث دونوں کے اختلاف شامل ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 115 تمت کلمت ربک، دوسری میں ہے وتمت کلمات ربک، کوئی اختلاف، معنی میں فرق نہیں پڑتا، کلمہ کو جنس کہہ دیں گے کلمات بن جائے گا۔ افعال کا اختلاف، کسی قرات میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع، کسی میں امر، اس کی مثال سورہ سبا آیت نمبر 19 ربنا باعد بین اسفارنا، دوسری قرات ربنا باعد بین اسفارنا۔ نمبر 3 وجوہ اعراب کا اختلاف، اعراب حرکات مختلف قرات میں مختلف ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 ولا یضار کاتب، دوسری قرات ولا یضار کاتب۔ سورۃ البروج آیت نمبر 115 ذو العرش المجید، دوسری قرات ذو العرش المجیدی، المجید صفت عرش کی ہے یا ذو کی ہے۔ نمبر 4 الفاظ کی کمی بیشی کے اختلاف، ایک قرات میں لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو، مثلا سورۃ اللیل آیت نمبر 3 ایک قرات وما خلق الذکر والانثی، دوسری میں ہے والذکر والانثی، اب وما خلق ایک میں ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ تقدیم تاخیر کا اختلاف،
ایک قرات میں کوئی لفظ پہلے ہو دوسری میں بعد میں ہو۔ سورۃ القاف، سورہ کاف آیت نمبر 19، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور دوسری قرات وجاءت سکرۃ الحق بالموت، معنی دونوں کا ایک ہے۔ نمبر 6 بدلیت کا اختلاف، ایک قرات میں ایک لفظ ہے دوسری قرات میں اس کی جگہ دوسرا لفظ ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 259، وانظر الی العظام کیف ننشزها، دوسری قرات کیا ہے کیف ننشرها۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور دوسری میں ہے فتثبتوا۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 29، وطلح منضود، دوسری میں ہے طلع منضود۔ نمبر 7 لہجوں کا اختلاف، جس میں تفخیم، ترقیق، موٹا اور باریک، امالہ اور قصر اور مد، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلافات شامل۔ مثلا موسیٰ، اور ایک قرات میں مالا ہے موسے، اب معنی میں فرق نہیں پڑتا، معنی ایک جیسا ہے۔ تو 7 احرف سے مراد یہ ہے 7 نوعیت کے اختلاف، باقی قراتیں 7 بھی ہیں اور قراتیں 10 بھی ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ